السلام علیکم۔ پاکستان سے افغان نیشنلز کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ پنجاب میں آپریشن بہت تیز ہو چکا ہے۔ اس مہینے بھی 6200 افغان نیشنلز کو پنجاب سے واپس بھیجا گیا اور اب تک مجموعی تعداد 28,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ افغان نیشنلز روزانہ کی بنیاد پر پاکستان سے واپس بھیجے جا رہے ہیں۔ تقریباً 7,000 افغان نیشنلز ایوریج روزانہ پاکستان سے واپس جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی پاکستان، ایران اور ترکی سے تقریباً 10,500 افغان نیشنلز کو واپس بھیجا گیا ہے۔ ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ افغان نیشنلز کی ایک بڑی تعداد غیر قانونی طور پر پاکستان سے فرار ہو کر یورپ اور دوسرے ممالک جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے جعلی دستاویزات بنوانے کی کوشش کی ہے۔ گزشتہ روز بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک افغان نیشنل کو پکڑا گیا ہے جس کے پاس سے جعلی یونانی ریزیڈنٹ کارڈ برآمد ہوا ہے اور وہ یونان جانے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس کو پکڑ کر گرفتار کر لیا گیا اور مزید قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نسبتاً بہتر خبر افغان نیشنلز کے لیے وہ یہ کہ وہ افغان نیشنل جو پاکستان کے اندر موجود ہے، جن کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب ہے، جو جرمنی جانا چاہتے ہیں، تو ان کو جرمنی اپنے ملک کے لیے جانا شروع کر چکا ہے۔ گزشتہ روز بھی 52 افغان نیشنلز کو جرمنی نے ری سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت اپنے ملک لے کر گیا ان کو۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان کے اندر اور بالخصوص پنجاب صوبے کے اندر افغان نیشنلز کے خلاف کارروائی بہت تیزی سے جاری ہے۔ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اس کے مطابق 28,000 سے زائد افغان نیشنلز کو گزشتہ چند مہینوں کے اندر واپس ان کے ملک بھیجا گیا ہے۔ افغان پناہ گزینوں کے بارے میں ریئل ٹائم ڈیٹا موجود ہے پنجاب گورنمنٹ کے پاس۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 80,000 افغان نیشنلز غیر قانونی طور پر پنجاب کے اندر موجود ہیں۔ وسل بلوئنگ سکیم پہلے اناؤنس ہو چکی ہے، اب تو حکومت پنجاب نے نقد انعام کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شہری اب گورنمنٹ آف پنجاب کو بتاتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی افغان نیشنلز غیر قانونی طور پر رہائش مقیم ہے، یا انہوں نے کوئی دکان بنا رکھی ہے، یا ان کا کاروبار ہے، یا وہ ریڑھی چلا رہے ہیں، یا وہ ان کا کوئی ٹھیلا ہے، یا وہ کسی پیٹرول پمپ پر کام کر رہے ہیں، یا کسی بھی دکان پر ان کے وہ جاب کر رہے ہیں، تو آپ گورنمنٹ کو اناؤنس بتا سکتے ہیں، اطلاع دے سکتے ہیں، اور گورنمنٹ آپ کا نام سیغہ راز میں رکھتے ہوئے آپ کو نقد انعام بھی دے گی، جو 10,000 روپے بتایا جا رہا ہے کہ 10,000 روپے ایک اطلاع پر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی ایک انسینٹیو ہے۔ اس کے بعد سے افغان نیشنلز کے خلاف کارروائی اور بھی تیز ہوگی۔ راولپنڈی، اسلام آباد جیسے وہ فوکس ہے، وہاں پر چونکہ میچز بھی ہو رہے ہیں اور دہشت گردی کارروائی اسلام آباد میں ہوئی تھی، تو وہاں پر بھی کارروائی بہت تیز کر دی گئی ہے۔ اب تک تقریباً افغان نیشنل جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد آن ایوریج جو ہے وہ واپس ان کے ملک بھیجی جا رہی ہے۔ جو UNHCR کے اعداد و شمار ہے اس میں 7,000 افغان نیشنلز ڈیلی پاکستان سے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی تقریباً 10,450 افغان نیشنلز کو پاکستان، ایران اور ترکی سے واپس افغانستان بھیجا گیا ہے۔ تو ایک مہینہ جو گزرا ہے پچھلا، اس کے اندر ان 3 ملکوں سے، جس میں پاکستان سب سے زیادہ بڑا شہر پاکستان کا ہے، اس کے بعد ایران کا ہے اور اس کے بعد ترکی کا ہے، 2,84,000 افغان نیشنلز کو صرف ایک مہینے کے اندر واپس ان کے ملک بھیجا گیا، جس میں 2 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ صرف پاکستان سے واپس بھیجے گئے ہیں۔ افغان نیشنل جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں مختلف ممالک کی جیلوں میں بھی قید ہیں، پاکستان میں، ایران میں، اور اس کے علاوہ ترکی کی جیلوں میں بھی ہیں۔ تو گزشتہ چند روز کے دوران افغان نیشنلز جو ہیں ان کو جیلوں سے بھی رہا کر کے واپس ان کے ملک بھیجا گیا ہے۔ تقریباً 550 افغان نیشنل جو ہیں وہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر واپس جیلوں سے نکال کر ان کے ملک بھیجے گئے، جن میں سے 517 افغان نیشنل جو ہیں وہ پاکستان کی مختلف جیلوں کے اندر قید تھے۔ ان کو افغانستان کی گورنمنٹ کے حوالے، یعنی طالبان رجیم کے حوالے کر دیا گیا۔ بتایا ہی جاتا ہے کہ یہ 2 سے 9 ماہ کے عرصہ تھا جو انہوں نے جیلوں میں گزارا۔ ان پر مختلف کیسز تھے، زیادہ تر کیسز تو یہی تھے کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے، پاکستان کے قانون کو نہیں مان رہے تھے، بار بار کی وارننگز کے باوجود یہ واپس نہیں جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف کرائمز میں بھی ملوث تھے، مختلف جرائم میں بھی ملوث تھے۔ افغان نیشنل جو ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، بلکہ بہت سارے ایسی اطلاعات بھی ملتی ہیں کہ یہ ڈرگز کے کاروبار میں، چوری، مطلب کچھ مختلف وارداتوں میں بھی چوری کی وہ جو ہے یہ ڈاکہ زنی، اس طرح کی وارداتوں کے اندر بھی ملوث پائے گئے۔ تو وہ قیدی بہت سارے اب پاکستان کی جیلوں کے اندر بھی موجود تھے، ایران کی جیلوں میں بھی موجود ہیں، ترکی میں بھی غیر قانونی طور پر جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو ان کی گرفتاریاں ہوئی تھیں، اور وہ گرفتاریوں کے بعد اب ان لوگوں کو ضروری کارروائی کے بعد افغانستان کی طالبان رجیم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
ایک اور بہت اہم خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جو جرمنی جو ہے اس نے واپس اپنے شہریوں جو افغان نیشنل جو ہیں ان کو جن سے وعدہ کر رکھا تھا کہ ان کو وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے ان کو آہستہ آہستہ اپنے ملک لے جانا شروع کر دیا ہے. تقریباً 2000 لوگوں سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو اپنے ملک لے کے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افغان طالبان جنگ کے خلاف جنگ میں شمالی اتحاد کا اور نیٹو فورسز کا ساتھ دیا تھا. اب نیٹو فورسز کے ساتھ جب آپ کام کریں گے اور جرمنی کی فوج کے ساتھ آپ ڈائریکٹ لنک رہیں گے تو اس کے بعد آپ کا افغانستان کے اندر موجود رہنا ایسے میں جبکہ طالبان رجیم وہاں پر ہو تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ ان کے پاس ویزاز تھے, یہ پاکستان کے اندر آگے سیٹل ہو گئے, اسلام آباد میں یہ مقیم ہے اور ان کا جرمنی نے پالیسی چینج کر لی تھی کہ ان کو نہیں لے جایا جائے گا, لیکن وہاں پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے بہت شور مچایا, عدالتوں میں یہ معاملے گئے اور پھر آخر عدالتی حکم کے بعد اب جرمنی کی حکومت تیار ہو گئی ہے کہ ان شہریوں کو جو 2000 کے قریب ہیں آہستہ آہستہ کر کے اپنے ملک لے جایا جائے. گزشتہ روز یعنی جمعرات 20 نومبر کو بھی تقریباً 52 افراد کو ری سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت جرمنی لے جایا گیا. انہیں ہنوور اور برلن میں بسایا جائے گا. ابتدائی ان کو امداد دی جا رہی ہے, ویزے پر وہاں پر گئے ہیں اور یہ وہاں پر ورک پرمٹ ان کو ملیں گے. ابھی انسانی بنیادوں پر, انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ان کو وہاں پر رکھا جا رہا ہے, رہائش فراہم کی جا رہی ہے, خوراک فراہم کی جا رہی ہے اور پھر ان کی جابز کا انتظام کیا جائے گا جس کے تحت یہ وہاں پر سیٹل ہو سکیں گے. اور 1900 افراد جو ہیں وہ پاکستان کے اندر مزید مقیم ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ انہیں آنے والے دنوں میں جرمنی اپنے ملک لے جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جو افغان نیشنل جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کاغذات بنوا کر پاکستان سے مختلف ممالک کا رخ کرنا چاہ رہی ہے, یورپ جانا چاہ رہی ہے یا دوسرے ممالک جانا چاہ رہی ہے, کیونکہ پاکستان نے بھی اب اعلان کر دیا ہے کہ آپ یہاں پر مزید نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے پھر اب جعلی دستاویزات کا کاروبار شروع کر لیا ہے. پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں. پھر افغان نیشنلز خود اس کام میں بڑی مہارت رکھتے ہیں کیونکہ وہ 45 سال سے یہاں پر جعلی دستاویزات بنا رہے ہیں, ان کے پورے نیٹ ورک موجود ہیں. پھر نادرا کے اندر, ایف آئی اے کے اندر بھی ایسی گینگز موجود تھے جو ان کی مدد کرتے تھے جعلی دستاویزات بنانے میں, جو گورنمنٹ نے بہت زبردست کریک ڈاؤن کیا کیونکہ پہلے کریک ڈاؤن نادرا پر اور ایف آئی اے پر کیا گیا تاکہ اپنے ادارے پہلے کلیئر ہو جائے تاکہ پھر ہم اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ افغان نیشنلز پر کارروائی کر سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کارروائی پہلے شروع کر دی جائے اور نادرا کے اندر سے ان کو فیسیلیٹیشن ملتی رہے یا ایف آئی اے کے اندر سے ان کو فیسیلیٹیشن ملتی رہے. تو پہلے تو کریک ڈاؤن اپنے اداروں میں کیا گیا, وہاں سے کالی بھیڑوں کو نکال باہر کیا گیا, بہت سارے لوگوں کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے. تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز بھی ایک اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک افغان نیشنل جن کا نام جو ہے جنت گل نیازی تھا تو وہ گرفتار ہوا ہے. ان صاحب کے پاس, افغان نیشنل کے پاس یونان کا جعلی ریزیڈنٹ کارڈ تھا ان کے پاس. یہ اس ریزیڈنٹ کارڈ کے ذریعے فرانس کا سفر کرنا چاہ رہے تھے جہاں سے وہ یونان جاتے. تو جب ان کا کارڈ چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک تو ان کی نیشنلٹی کے بارے میں ڈاؤٹس ہوئے کہ یہ افغان نیشنل ہے, تو ان کے پاس کارڈز جو ہیں اس کو اسکروٹنی کی جائے. تو جب اسکروٹنی ہوئی, جب چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ جعلی ریزیڈنٹ کارڈ ہے. تو اس ریزیڈنٹ کارڈ کے بعد ان کو ڈیپورٹ کیا گیا, اس جنت گل نیازی کو, اور پھر اب ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. گرفتاری ہو چکی ہے کہ یہ کون سا نیٹ ورک ہے, یہ کہاں سے جعلی دستاویزات بن رہی ہیں, کون کون لوگ ملوث ہیں. کئی اداروں کے لوگ اپنے خود تو ایف آئی اے کے لوگ تو ملوث نہیں ہے, یا ایسے کوئی نیٹ ورک جو سرکاری اداروں کے اندر موجود ہوں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں, اور یہ کہاں کہاں کتنے لوگ اب تک سفر کر چکے ہیں اور کتنے لوگ ارادہ کر رہے ہیں. اس پورے گینگ کو پکڑے جانے کے لیے اب کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس سے پہلے بھی تربت کے علاقے میں ڈنکی لگاتے ہوئے کی کوشش میں تقریباً 30 افراد کو, فیملیز کو, جو 5-6 فیملیز جانا چاہ رہی تھی, ایران جانا چاہ رہی تھی, ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. تو یہ پاکستان کے اوپر ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی آ گئی ہے کہ ایک تو وہ پہلے افغان نیشنلز کو واپس بھجوا رہا تھا, اب افغان نیشنلز کی ایک بڑی تعداد جو ہے جن کے پاس پیسے ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ ڈنکی لگا کر دوسرے ممالک جانا چاہتے ہیں اور ایران کے رستے جانا چاہتے ہیں, اور ایران کے اندر جو موجود ہیں وہ تو ویلے ہی ترکی کا بارڈر کراس کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا کرائسس خطے کے لیے پیدا ہو گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر کر دوسرے ممالک جانا چاہ رہے ہیں. اب پاکستان کے ادارے ایف آئی اے نے بھی بہت ایفیکٹولی ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو ڈنکی لگانے والے لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے, اور نیٹ ورکس جو ہیں جتنے بھی ان کو ان ارتھ کر کے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے.